بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حجاج کرام، اس ویڈیو میں ہم حج کا جو تیسرا دن ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں اس کو خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم حجاج کرام، 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ تھا، آپ نے مغرب کا جب وقت ہوا عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ عشاء کے وقت میں مغرب عشاء آپ نے اکٹھے ادا فرمائی اور رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی آپ نے وہاں سے چن لی۔ اب جب 10 ذی الحجہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں گے تو عام معمول کے وقت سے ذرا پہلے، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، وقت داخل ہونے سے پہلے نماز جائز نہیں ہے، البتہ جب وقت فجر کا داخل ہو گیا تو آپ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائیں، عام وقت سے ذرا پہلے ادا فرمائیں۔ اس کے بعد یہاں پر حج کا جو واجب ہے وقوف مزدلفہ، فجر کی نماز کے بعد آپ نے وہ انشاءاللہ یہاں پر وقوف کرنا ہوگا، اور یہ وقوف جو ہے وہ حج کا پہلا واجب، حج کے 6 واجب تھے، ان میں سے پہلا واجب یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہاں پر وقوف فرمائیں گے، اور جب خوب روشنی ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہاں سے پھر چل پڑیں گے آپ مینا کی طرف۔ آج کے دن آپ نے جا کر سب سے پہلے جب آپ مینا پہنچیں گے تو سب سے پہلا جو کام آپ کا ہوگا، آپ نے بڑے شیطان کو، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو بڑا شیطان ہے، آج کے دن آپ نے صرف اس کو کنکریاں مارنی ہیں، اور آج آپ یہ کنکری طلوع شمس کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد کسی بھی وقت مار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں گے، آپ جب جمرات کے پاس جائیں گے، جو پہلا شیطان آئے گا، آپ یوں فرض کریں کہ آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، جو پہلا شیطان آئے گا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا شیطان جو ہے وہ جمرہ عقبہ ہے، ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ تیسرا شیطان ہے، آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، اس بڑے شیطان کو آج آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ محترم حجاج کرام، ایک انتظامی سہولت کے پیش نظر مشورہ آپ کو میں یہ دوں گا کہ جب آپ اس طرف سے آ رہے ہیں تو بہت سارے حجاج کرام اس جمرے کے شروع میں ہی، یہ جو ایک پیالہ بنا ہوا ہے جو پلر ہے، اس کے آغاز میں ہی یہاں پہ حجاج کرام کا رش ہوتا ہے، اور وہ یہاں سے کھڑے ہو کر کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو بہت رش ہوگا، یہاں سے کنکریاں مارنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ نہ کھڑے ہوں، جب آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، یہاں پہ حجاج کرام جو جمرات اس جمرے کی رمی کر رہے ہیں، آپ سیدھا آگے چلتے جائیں۔ اس کا جو آخر والا کونا ہے، جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے، اس علاقے میں بہت کم رش ہوگا، اور یہاں پہ آپ کھڑے ہو کر چاہے اس طرف کھڑے ہو جائیں چاہے اس طرف کھڑے ہو جائیں، یہاں سے جب آپ رمی کریں گے تو بڑی آسانی سے اور بڑی سہولت سے آپ اس جمرے کی رمی کر سکیں گے۔ اور اب تک آپ تلبیہ پڑھتے آ رہے تھے، جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا مکہ مکرمہ میں یا عزیزیہ میں اپنی بلڈنگ میں، اس وقت سے لے کر اب تک آپ تلبیہ پڑھتے آ رہے تھے۔ آج جب آپ نے بڑے جمرے کی رمی کرنی ہے تو رمی سے پہلے آپ کا تلبیہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا جی۔ اب تک آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، تلبیہ پہلے آپ بند کر دیں گے، اس کے بعد آج آپ اس بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ نے دائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اپنی کنکری کو پکڑیں گے، اور ایک ایک کر کے آپ کنکریاں مارتے جائیں گے۔ اور اس بات کا آپ یقین کر لیں کہ جب آپ کنکری مار رہے ہیں تو کنکری نیچے پیالے میں گر گئی ہے، اگر اس پلر کے ساتھ ٹکرا کر کنکری پیالے سے باہر گئی ہے، اس کی جگہ پر آپ نئی کنکری ماریں گے۔ خلاصہ یہ کہ 7 کنکریاں اس پیالے کے اندر گرنا ضروری ہیں۔ آپ نے جب 7 کنکریاں مار لیں، اس کے بعد آپ واپسی کا جو راستہ ہے، کبھی بھی یہ کوشش نہ فرمائیں کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے آپ واپس جائیں، آنے والا راستہ اور ہے، واپسی والا جو راستہ ہے جس طرف تمام حجاج کرام جا رہے ہیں اس راستے سے واپس آپ اپنے خیمے کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ آج کا کام پہلا جو کرنے کا ہوا، بلکہ یہ دوسرا کام ہے، چونکہ پہلا کام آپ نے وقوف مزدلفہ آج کیا ہے، اس کے بعد دوسرا کام بڑے شیطان کو آپ نے کنکری مار لی۔ اس کے بعد محترم حجاج کرام ترتیب سے اگلے جو کام ہوں گے وہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا جو کام ہوگا آج کا وہ قربانی ہے، دم شکر، جو آپ حج قران کی شکل میں اگر قارن ہیں یا حج تمتع کی شکل میں آپ متمتع ہیں، یعنی اگر حج عمرہ آپ دونوں کر رہے ہیں تو آج دم شکر کے طور پر آپ جو قربانی کریں گے، عام طور پر اس کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دم شکر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی قربانی ہوگی۔ قربانی کا جو وقت آپ کو بتایا گیا، مثال کے طور پر 4 بجے کا وقت اگر آپ کو دیا گیا ہے، احتیاطاً پونا گھنٹہ آپ انتظار فرمائیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا حلق کروائیں، تاکہ یقین ہو جائے اس بات کا کہ جو وقت آپ کو دیا گیا تھا وہ وقت گزر گیا، آپ کی قربانی ہوگی۔ تو قربانی جب آپ کی ہوگی، اس کے بعد آپ نے جو اپنے سر کا اپنے حلق کروا لیا ہے۔ محترم حجاج کرام، اگر حج کا احرام باندھنے سے 2 دن پہلے بھی آپ نے عمرہ کیا ہے
ہے، آپ کے سر پہ بال بالکل بھی نہیں ہے، تب بھی احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنے سر پہ اس طرح مروانا ضروری ہے۔ سر پر بالوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس طرح آپ جب مروا لیں گے اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ اپنے عام لباس کے اندر آ جائیں گے۔ صرف ایک پابندی باقی رہ جاتی ہے، میاں بیوی کے جو مخصوص تعلقات ہیں، جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ پابندی آپ کی برقرار رہے گی۔ تو جب آپ نے حلق کروا لیا، آج اگر آپ جانا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے اور سعی کے لیے، آج جا سکتے ہیں۔ آج اگر نہیں جانا چاہتے آپ اگلے دن 11 کو جا سکتے ہیں، 12 کو بھی غروب آفتاب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش فرمائیں کہ 12 تک آپ انتظار نہ کریں، چونکہ 11 اور 12 کی رمی آپ کی وہ زوال کے بعد ہوگی، پھر 12 تاریخ کو اگر آپ رمی کر کے جائیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آج جانا چاہیں آج تشریف لے جائیں، ورنہ 11 کو آپ تشریف لے جائیں اور جا کر آپ طواف زیارہ جو حج کا تیسرا رکن ہے وہ آپ ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اس حج کی جو ہے وہ سعی بھی ساتھ کر لیں گے۔ انشاءاللہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم آپ کو 11 اور 12 کے جو اعمال ہیں، آج کے 11 اور 12 کے جو اعمال انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔